نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا كفيناك المستهزئين صدق اللہ العظیم۔ آج سے ایک بہت ہی اہم موضوع جس کو ہمیں اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں اور اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے، وہ ہے عظمت رسول اور قانون ناموس رسالت۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم سلسلہ وار درس جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور آج سے پہلا درس شروع ہو رہا ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے، اور وہ ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون ناموس رسالت کا پہلا درس۔ تو آئیے اس درس کا مطالعہ کریں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات قدسیہ ایسی ہستیاں تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انسانی بلند اوصاف و اخلاق جمع فرما دیے تھے جن پر شرف انسانی کی بنیاد قائم ہے، جبکہ رحمت کائنات، محبوب کبریا، ہادی اعظم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات اقدس تمام انبیاء و رسل علیہ السلام کے اوصاف و محاسن، فضائل و شمائل اور کمالات و معجزات کا مجموعہ اور مرقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف حمیدہ اور فضائل عالیہ کے جامع ہیں۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے بلیغ الفاظ ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا بلکہ آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ سورہ نساء میں یہ چیز ارشاد ہوئی ہے، آیت نمبر 80 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے کسی ایک مقام پر بھی آپ کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا گیا، بلکہ قرآن میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر جیسے عظمت اور محبت بھرے الفاظ سے مخاطب کیا گیا، اور سراج منیر، بشیر، نذیر، یاسین، طٰہٰ جیسے بہترین القابات سے نوازا گیا۔ جب ایک مسلمان اپنے آقا مولا کی عظمتوں کا تصور کرتا ہے تو وہ ورطہ راہ حیرت میں کھو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہیں، کس قدر بلند مرتبہ اور عالی نسب ہیں، کس قدر محترم و مکرم ہیں، کس قدر رحمت شعار اور ہر عام و خاص کے لیے وجہ افتخار ہیں، کس قدر مشفق کل امہ اور محسن انسانیت ہے۔ انہی عظمتوں کی وجہ سے قرآن کریم نے مومنین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نشست و برخاست، گفتگو اور تخاطب سے آداب سکھائے ہیں، اور دربار رسالت میں قائم اور دائم رہنے کے لیے ابدی آداب سکھائے ہیں۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ سورہ نور آیت نمبر 63، پارہ نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے لوگو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں
اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح نام لے کر یہ محمد مت کہو، ایسا کہنا بے ادبی ہے، ایسا کہنا بے ادبی ہے، بلکہ تعظیمی القابات کے ساتھ مخاطب کرو۔ اس حکم کا حاصل یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم، ادب و احترام مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھا جائے، بلکہ میرے عزیزو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں تو اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے، یعنی رسول اللہ بلائیں ہمیں یا کسی کو بھی بلائیں، اس وقت صحابہ سے مخاطب ہے نا بات، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے، اور آپ کی مجلس سے بغیر اجازت جانا حرام لکھا ہے علماء نے۔ تو یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور تکریم۔ سورہ فتح میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو واجب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 ہے، 26واں پارہ۔ کہ اے پیغمبر ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور یہ تم پر واجب ہے۔ فأوجب اللہ تعالی تعزیرہ وتوقیرہ والزمہ اکرامہ وتعظیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تکریم کو واجب قرار دیا ہے اور ان کی تعظیم اور تکریم کو لازم فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج سے ہم یہ نیت کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، ان کی توقیر کو اپنے دل میں بٹھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ دروس جو ہے بالترتیب چلتے رہیں گے۔ اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے کہ عظمت رسول اور قانون ناموس رسالت۔ تو دعا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔